بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شراز اویسی اور آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز ایچ ڈی اور این پوڈ کاسٹ پہ میرا ویلاگ۔ آج بات کرتے ہیں حلقہ NA1 چترال، جو کہ اپر چترال اور لوئر چترال کے علاقوں پہ مشتمل ہے۔ پاکستان کی خوبصورت ترین وادی، خوبصورت لوگوں کا مسکن وادی چترال، پاکستان کا پہلا حلقہ بھی انہی خوبصورت لوگوں کے ووٹس پہ مشتمل ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس حلقے پہ بات کریں تھوڑا سا ماضی میں جا کر، تو یہاں سے 2002 میں MMA کے مولانا عبدالاکبر چترالی کامیاب ہوئے تھے اور دوسرے نمبر پر کاف لیگ کے شہزادہ افتخار الدین رہے تھے، جبکہ 2008 میں یہاں سے شہزادہ محی الدین کامیاب ہوئے کاف لیگ کے، جبکہ سردار محمد خان جو کہ انڈیپینڈنٹ تھے وہ دوسرے نمبر پر رہے تھے۔ 2013 میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ یہاں سے شہزادہ افتخار الدین کامیاب ہوئے، جو کہ پہلے کاف لیگ کی طرف سے حصہ لے چکے تھے، آل پاکستان مسلم لیگ کی ٹکٹ پر۔ وہی آل پاکستان مسلم لیگ جس کے سربراہ جنرل پرویز مشرف تھے اور پاکستان کے واحد MNA تھے جو اس ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، لیکن چند ماہ بعد ہی شہزادہ افتخار الدین کو شاید اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے اور آج تک وہ نون لیگ میں ہی موجود ہیں۔ ان کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر تھے عبداللطیف، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا۔ 2018 میں یہاں سے دوبارہ MMA کے مولانا عبدالاکبر چترالی کامیاب ہوئے، جبکہ دوسرے نمبر PTI کے عبداللطیف ہی رہے، جبکہ 2024 میں بالآخر یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر عبداللطیف صاحب کامیاب قرار پائے۔ انہوں نے تقریباً 62,000 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام کے طلحہ محمود صاحب رہے، جنہوں نے 42,000 کے لگ بھگ ووٹ حاصل کیے، جبکہ شہزادہ افتخار الدین تیسرے نمبر پر رہے نون لیگ کی ٹکٹ پر۔ اب اگر ہم موجودہ صورتحال کی بات کریں تو عبداللطیف صاحب جو کہ یہاں سے MNA منتخب ہوئے تھے 2024 میں، وہ نااہل قرار پائے۔ الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا، لیکن کل پشاور ہائی کورٹ نے اس شیڈول کو معطل کر کے یہاں پہ جو انتخابات کی کارروائی ہے اس کو روک دیا، یعنی کہ الیکشن فی الحال ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ لیکن دیر یا بدیر الیکشن یہاں پہ ہونے تو ہیں ہی، تو ہم نے کہا کہ اس کا ابتدائی جائزہ حلقے کا لے لیا جائے۔ اس حلقے میں ناظرین کاغذات نامزدگی جو جمع کرائے ہیں ان میں شہزادہ افتخار الدین شامل ہیں، عبدالاکبر چترالی صاحب شامل ہیں، مصطفیٰ بن طلحہ صاحب شامل ہیں، عبدالرزاق صاحب، حنا رحمانی صاحب، راشدہ ضیاء صاحبہ اور خواجہ آفتاب الرحمان صاحب، جنہوں نے اس الیکشن میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ اگر ہم امیدواروں کا جائزہ لیں، پہلے بات کرتے ہیں شہزادہ افتخار الدین کے بارے میں، جو کہ 2002 سے اس حلقے میں الیکشن میں حصہ لیتے آ رہے ہیں۔ 2013 میں یہاں سے مشرف کی مسلم لیگ سے کامیاب ہوئے، چھوڑ دیا تھا بعد میں، اس کے بعد انہیں شکست ہوئی۔ 2024 میں بھی انہیں شکست ہوئی، تیسرے نمبر پر رہے، لیکن اس دفعہ یہ نون لیگی ٹکٹ کے مضبوط امیدوار ہیں۔ کچھ دن پہلے ان کی مسلم نون پختونخوا کے جو پریزیڈنٹ ہیں امیر مقام صاحب، ان سے ملاقات بھی ہو چکی ہے اور وہ انہیں گرین سگنل دے چکے ہیں کہ آپ الیکشن کمپین کا آغاز کریں، آپ ہی یہاں سے نون لیگ کے پلیٹ فارم سے ہمارے امیدوار ہوں گے، یعنی کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اس دفعہ یہاں شہزادہ افتخار الدین امیدوار ہوں گے۔ یہ خود بھی پہلے MNA رہ چکے ہیں اور ان کے والد صاحب بھی یہاں سے پہلے MNA منتخب ہو چکے ہیں۔ دوسرے امیدوار ناظرین اہم یہاں مولانا عبدالاکبر چترالی، جو کہ 2002 اور 2018 میں یہاں سے MMA کے پلیٹ فارم سے کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان کا بنیادی تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ اس دفعہ پھر یہ ایک مضبوط امیدوار کے طور پہ سامنے ہیں۔ 2024 میں یہ الیکشن میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، کسی خاص کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ یہ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں۔ تیسرے اہم امیدوار مصطفیٰ بن طلحہ۔ مصطفیٰ بن طلحہ سینیٹر طلحہ محمود کے صاحبزادے ہیں،
جو کہ یہاں سے 2024 میں انہوں نے الیکشنز میں حصہ لیا تھا، دوسرے نمبر پر رہے تھے، تقریباً 43,000 کے لگ بھگ ووٹ بھی حاصل کیے تھے، لیکن الیکشن کے کچھ عرصے بعد یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تھے اور موجودہ سینٹ الیکشن میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی سینیٹر بن کر ایوان بالا میں بھی جا چکے ہیں، اور اب یہ اپنے بیٹے کو اس نشست سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر آگے لانا چاہتے ہیں۔ اہم پارٹی پاکستان تحریک انصاف، جن کے امیدوار عبداللطیف صاحب کو یہاں سے نااہل قرار دیا گیا، وہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم پارٹی سطح پہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن عبداللطیف صاحب ظاہری طور پہ نشست کو خال نہیں چھوڑیں گے، تو ان کے چھوٹے بھائی عبدالرزاق صاحب امید ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس الیکشن میں حصہ لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے اور بھی امیدوار سامنے ہیں، جن میں محترمہ ہنا رحمان صاحبہ، محترمہ راشدہ زیاد صاحبہ اور خواجہ آفتاب الرحمان، جو کہ بالکل ٹین ایجر ہیں، 34-35 سال ان کی عمر ہے، انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ یہ تھے ناظرین وہ امیدوار اہم جنہوں نے یہاں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اور پر تول رہے ہیں اس حلقے میں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے۔ اگر ہم موجودہ جو کرنٹ سچویشن ہے کہ اب کیا صورتحال ہے ناظرین، جب الیکشن کا ڈور ڈالا گیا، جب عبداللطیف صاحب نااہل ہوئے، تو یہاں پہ ایک گرینڈ جرگہ منعقد ہوا تمام جماعتوں کا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، پاکستان مسلم لیگ سمیت اور بھی جماعتیں تھیں۔ ان سب نے فیصلہ کیا کہ اس دفعہ ہم پاکستان مسلم نون کا جو بھی امیدوار ہوگا اس کی حمایت کریں گے، سوائے پی ٹی آئی کے اس فیصلے کی کسی نے حمایت نہیں کی تھی۔ قدرتی امر تھا، تو اس میں یہ لگتا تھا کہ پاکستان مسلم نون کی پوزیشن بڑی مضبوط ہوگی، لیکن بعد میں حالات نے پلٹا کھایا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جماعت نے جو فیصلہ کیا تھا، ان کے جو یہاں سے پہلے سینٹر منتخب ہوئے تھے سینٹر طلحہ محمود، انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے ایک الگ اپنا ڈیسیژن لیا کہ میرا بیٹا اس الیکشن میں اس نشست پہ حصہ لے گا، کیونکہ میں 2024 کے الیکشن میں رنر اپ ہوں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا معاہدہ جو کسی وقت میں ہوا تھا کہ جو رنر اپ ہوگا وہ مشترکہ امیدوار ہوگا، اس کے فیصلے کے تناظر میں میرا بیٹا اس نشست سے حصہ لے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں تو وہاں کے جو ووٹرز ہیں، وہاں کے جو لوگوں سے ہم نے رابطہ کیا، ہمیں جو صورتحال لگ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس حلقے سے بھاگنے کی تیاریوں میں ہے، وہ شاید اس حلقے میں الیکشن سے حصہ نہ لے، یا اگر لے بھی صحیح اس کی حمایت سے کوئی امیدوار آ بھی گیا تو میرے خیال میں اب صورتحال ان کی اتنی مضبوط نہیں ہوگی جو کہ 2013، 18 یا 2024 کے جیتے ہوئے الیکشن میں تھی۔ میرے خیال میں، میرے تصدیق کے مطابق اب جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے 2025 میں، اس میں اگر ہوا اپنے وقت پہ یا تھوڑا ڈیلے بھی ہوا تو پاکستان مسلم کے افتخار الدین، شہزادہ افتخار الدین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ بن طلحہ کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی امید ہے، اور جو بھی امیدوار جیتا یا ہارا، ہار جیت کا جو تناسب ہے وہ انتہائی کم ہوگا۔ ایک شاندار مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں حلقہ NA 101 وادی چترال میں۔ ناظرین، یہ تھی حلقہ NA 1 چترال کی تازہ ترین صورتحال کہ یہاں سے کن امیدوار نے کاغذات جمع کرائے اور کس امیدوار کی پوزیشن مضبوط ہے اور کون سے امیدوار مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تگڑا اور کانٹے دار۔ اگلے پروگرام میں اگلے نئے حلقے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک شیراز ویسی کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔